دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ اگر اپنی قسمت چمکانا چاہتے ہو، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر لینا چاہتے ہو، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 27 تاریخ تک آ پہنچا ہے، اور اب 2 دن ہی باقی بچے ہیں اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی فضائیں تو ابھی سے چل پڑی ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے معاملات کو بہترین کروانا چاہتے ہیں، اپنے رستے کی ہر رکاوٹ ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ والوں، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ انہوں نے رجب کے مہینے کو تو لاپرواہی میں گزار ہی دیا، اب شعبان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ میرے ان تمام بہنوں بھائیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ تشریف لانے والا ہے، اس کی قدر کر لیجئے گا، اس کا احترام کر لیجئے گا، روزوں کی پابندی کر لیجئے گا، نمازوں کی پابندی کر لیجئے گا، کیونکہ وہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس مہینے میں ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں ہر انسان کو رزق و دولت سے نوازا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق و دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج بھی ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، اس عمل کو مکمل سمجھنا ہے۔ آج لاپرواہی نہیں کیجیے گا، جلد بازی میں بھگا کر ویڈیو دیکھ کر پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے گا، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آج یہ آخری بدھ ہے، خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ماہ شعبان کے مہینے میں بدھ نہیں آنے والا۔ 1 سال بعد ہی ہمیں ماہ شعبان میں بدھ دیکھنے کو ملے گا، تو آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا رزاق کا واسطہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم کا واسطہ، میرے مولا تجھے یا جبار یا قہار کا واسطہ، ہم سب کی
तमाम और नेक जायज़ हाजात को अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमा ले। मेरे मौला हम सब मुसलमानों को एक बना दे, नेक बना दे। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। या रब्बे जुल जलाल, ए बादशाहों के बादशाह तेरे चौखट पे सजदा रेज हैं, तेरे आगे झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर बैठे हैं। मेरे मौला आज इन खाली झोलियों की लाज रख लेना। मेरे मौला तुम मुसब्बिबल असबाब है, तू असबाबों का पैदा करने वाला है। या रब्बिल जुल जलाल, हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला जो मांग रहे हैं मुकद्दर फरमा, और जहाँ ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मकसद जिंदगी अपनी बंदगी अता फरमा, गुनाहों पे शर्मिंदगी अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हम सब मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। मेरे मौला दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्कियां बरकतें अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम सब मुसलमानों के लिए बेहतरीन रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा दे। हमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा और अच्छे अंदाज में रखने की तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें इबादत करने में खुशी और खुशू अता फरमा। तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला सहरी करने की तौफीक अता फरमा। गफलत से बचा मेरे मौला, अपनी नफ्स की तस्कीन से बचा। या रब्बे जुल जलाल, गाने बाजों से बचा ले। या रब्बुल आलमीन, हमें हमेशा अपने वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमें ज़कात देने की तौफीक अता फरमा। हज की अदायगी के लिए हमें तौफीक अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों पर नजर करम और नजर रहमत फरमा। मेरे मौला, हम तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, हम सबको एक और नेक फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल, कुफ्फार ने हमें गिरोह दर गिरोह बांटा हुआ है, हम लोग गफलत में पड़ गए हैं। या रब्बुल आलमीन, हमें इस गफलत से निकाल दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, जरा इसको ध्यान से मुलाहिजा कर लीजिएगा। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 27 तारीख है और ये आखिरी बुध का दिन है। आप लोग बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठे और सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने दूसरे मामलात के लिए परेशान है, किसी का रोजगार ही नहीं है, किसी का चलता हुआ कारोबार ठप हो चुका है। यानी आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, आप पर किसी ने जादू जिन्नात के कोई मामलात कराए हुए हैं, आप लोग थक हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बंद गली में जा चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम फिर दोबारा इस परेशानी से निकल ही नहीं सकते। मेरी वो तमाम बहनें, मेरी वो तमाम बेटियां, उन सब से बहुत ज्यादा अदब से गुजारिश करूंगा, आज इस वजीफे को पढ़ें। आज इस अमल को करके अपनी जिंदगी को चार चांद लगा लें। मेरा अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाएगा और ऐसी आसानियां फरमाएगा आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्योंकि जब मेरा अल्लाह पाक आसानियां फरमाता है तो बंदा यकीन करे गुमान ही करता है, उसके सोच में भी नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां से उसकी मदद फरमाता है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने माह शबानुल मुअज़्ज़म की 27 तारीख आखिरी बुध के दिन ये खास वजीफा अल्लाह पाक की जात पर भरोसा और तवक्कुल रखते हुए पढ़ना है। मेरा अल्लाह पाक
آپ کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ والوں سنبھل کے دھیان سے جلد بازی نہیں کرنی، دعا میں جلد بازی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت بہت زیادہ جلد بازی کر جاتے ہیں، اتنی جلد بازی کر جاتے ہیں کہ اللہ والوں رب کی جو توجہ ہے وہ آپ پر سے ہٹ جاتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں لے کر نہیں جا رہا، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ کسی سے پیسے مانگتے ہیں، کسی سے ادھار مانگتے ہیں، تو اس کی آپ لوگ کتنی خوشامدیں کرتے ہیں، کتنا زیادہ اس کی تعریف کرتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے، سفارشیں کروائیں گے، تب جا کے وہ بندہ آپ کو ادھار دیتا ہے۔ یعنی وہ پیسے آپ نے واپس کرنے ہیں اور اس سے آپ اتنی ادب سے بات کرتے ہیں، اور رب کے آگے کیا ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے آگے کیا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ پاک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب انسان خالق چرند پرند سب کا کیڑے مکوڑوں کا سب کا بادشاہ ہے، اللہ والوں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے جلد بازی کرتے ہیں، اللہ پاک کے آگے جلد بازی میں مانگتے ہیں، جلد بازی میں کہتے ہیں، تو اللہ والوں کس طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے لیے مدد فرمائے گا۔ ہم لوگ پہلے اپنی مدد کریں گے، پھر اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اذان بلند کی جاتی ہے، اور ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج اذان میں 6 بار آواز نہیں آتی، 6 بار اللہ اکبر ایک اذان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہر نماز کی جب بھی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں، جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں، وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا۔ یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا، وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ والوں مسلمان تو کیا کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے
تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے، آپ لوگ روئیں۔ اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی۔ یہ صورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائم، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا جب نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے، جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان 2 ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر پڑھا جاتا ہے، ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی کون سی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے حساب سے پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ اکبر پڑھا، پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، اب یا اللہ یا محمد پڑھا، اب آخر میں یعنی 4تھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا قہارو، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے کو سماعت کریں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ جب پڑھیں گے، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب کا فضل کیا ہے۔ یا قہارو کا جو لفظ ہے، جو یہ رب کی صفت ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ یا قہار یعنی کہ ایک قہر ڈھانے والے، ایک قہر ڈھانے والے، قہر دینے والے۔ اللہ والوں، یہ جو صفت ہے یا قہار، یہ اللہ پاک نے منافقوں کے لیے بنائی ہے۔
یہ صفت رب کی کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے تو اس صفت کے اندر بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، کیونکہ جو بندہ یا قہر پڑھتا ہے سارے شیطانی اثرات اس کے اوپر سے جل جاتے ہیں، تمام رکاوٹیں بندشیں جل جاتی ہیں اور اس کے کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یا قہرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 70 بار 70 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 70 بار پڑھا جائے گا۔ اور آپ لوگ یا قہرو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود شریف پڑھنا چاہیں وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ ایک بار پھر وظیفہ سماعت کر لیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کہا، دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص، تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا محمد، اور چوتھے نمبر پہ یا قہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آپ کے معاملات میں بہتری آئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔